الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پارہ نمبر 8 شروع کیا ہے اور پارہ نمبر 8 کے پہلے رکوع کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے لوگو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس کو تم کھاؤ، اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی جس جانور کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اس کو تم نے نہیں کھانا۔ ہاں، اگر مجبوری ہو اپنی جان بچانے کے لیے انسان مردار کھا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کسی بھی بستی کے اندر جو اس کے وڈیرے ہوتے ہیں وہ وہاں کے جرائم کے سرغنہ ہوتے ہیں، اور کسی بستی میں، کسی شہر میں، گاؤں میں اس وقت تک برائی فروغ نہیں پاتی جب تک اس بستی کے جو وڈیرے ہیں، جو سرغنہ ہیں، وہ اس کی سرپرستی نہ کریں۔ اسی کے ساتھ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کالا جادو کرنے والے ہیں، جو شیطانوں کو اور یہ عملیات کر کے، مسخر کر کے موکلات کو ان سے کام لیتے ہیں، بروز محشر اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو اور ان کالا جادو کرنے والوں کو جمع فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم آپس میں کیا کرتے تھے، تم جو دنیا میں کرتے تھے۔ اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر مشرکین مکہ کی ایک عادت کا ذکر ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ جب ان کی کھیتی ہوتی، فصل ہوتی، تو اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے، ایک حصہ بتوں کے لیے نکالتے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے۔ یا ان کے جانور ہوتے تو جانوروں میں بھی سے کہتے کہ یہ ہمارے جانور اللہ کے نام پر ہیں، یہ بتوں کے نام پر ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں۔ اس کے بعد چند دن گزرتے تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی بتوں کو دے دیتے، اور بتوں والا حصہ کسی اور کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے، اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے خدا بھی خود ساختہ ہیں، اور یہ جو تمہاری رسمیں رواجیں ہیں یہ بھی تمہاری خود ساختہ ہیں، ان کا اللہ کے فرامین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پھل عطا فرمائے انہیں کھاؤ، اور جس دن یہ پھل تم کاٹو، اپنی فصل اٹھاؤ، اس دن اللہ تعالیٰ کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ عشر، وہ زمین کہ جو برانی ہے، جہاں صرف بارش ہوتی ہے اور بارش کی بنیاد پر خود بخود ہی فصل اگتی ہے، اس کا 10واں حصہ، اور جہاں ہم بیج، کھاد اور پانی، ہر چیز مطلب اس پہ خرچہ ہوتا ہے، وہاں پر 20واں حصہ۔ اسی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا میرے جانوروں میں کچھ جانور وہ ہیں کہ جو بار برداری کرنے والے ہیں، کچھ بار برداری کے علاوہ کام آتے ہیں، اور جو کچھ ہیں ان کو تم ذبح کرتے ہو۔ 8 جوڑے ہیں، 2 بکریوں سے، 2 بھیڑوں سے، 2 اونٹوں سے اور 2 گاؤں سے۔ تو اب مشرکین مکہ
یہ جو 8 جوڑے ہیں نا، ان میں انہوں نے اپنے قوانین رکھے ہوئے تھے۔ ان کے نظریے یہ تھے کہ اگر یہ جو 8 جانور ہیں، گائیں، اونٹ اور بھیڑ اور بکری، ان کے رحموں میں اگر نر پیدا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں کھائے گا، اگر مادہ پیدا ہوگی تو اس کو صرف مرد کھائیں گے، اور اگر نر اور مادہ جوڑا دیں تو ان کو مرد اور عورتیں دونوں مل کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے پاس ایک قانون بنایا تھا، لیکن کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ اس آیت کی بنیاد پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت قربانی کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، ان میں کٹے کا ذکر نہیں، لہذا جو لوگ بڑی عید پر کٹا ذبح کرتے ہیں ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کٹے کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں جس کا خلاصہ بیان کیا ہے، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی مشرکین مکہ کی عادات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر جو جانور تھے، ان جانوروں کے ساتھ وہ اپنا کیسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا عقیدہ بتایا ہے کہ جب ان کے جوڑے بھیڑ کے، بکری کے، اونٹ یا گائے کے وہ نر پیدا کرتے تو کیا ان کا عقیدہ تھا، مادہ پیدا کرتے کیا تھا، اگر جوڑا ہوتا تو کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر تو نہیں کیا کہ یہ جانور قربانی کے ہیں یا قربانی تم نے ان جانوروں سے کرنی ہے۔ بس اگر آپ سے کچھ سوال کرے کہ جی قرآن پاک میں 8 جانوروں کا ذکر ہے تو ہم نے 8 یہ جوڑے ہیں، ان میں سے 4 ہی بنتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان میں کٹے کا ذکر نہیں، ہم نے چونکہ ان کا ذکر نہیں ہے لہٰذا ہم نے ان کی قربانی نہیں کرنی۔ آپ ان سے صرف اتنا سوال کریں کہ جو آپ بھینس کا دودھ پیتے ہیں، یہ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھینس کو گوشت کھاتے ہیں یا کٹے کا گوشت عید کے علاوہ اس سے آگے پیچھے کھاتے ہیں، پوچھے جی اس کا ذکر کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کس جگہ لکھا ہے کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی خود ساختہ یہ شریعت ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتائیں کہ مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جانوروں میں سے کون سا جانور حرام ہوگا اور پرندوں میں سے کون سا پرندہ حرام ہے۔ پرندوں میں سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اپنی چونچ مارتے ہیں، جیسے چڑیا ہے، جیسے مرغی ہے۔ یہ جب دانہ کھاتی ہے تو اپنی چونچ زمین پر مارتی ہے، تو ہر وہ جانور جو زمین پر سے دانہ چگتا ہے اس کا گوشت حلال ہے، اور ہر وہ پرندہ کہ جو اپنے پیروں میں رکھ کر پھر کھاتا ہے، جیسے کوا ہے، چیل ہے، تو وہ پرندہ حرام ہے۔ جانوروں میں سے جو درندہ ہے، اور درندہ وہ ہے کہ جس کا پنجہ ہوتا ہے، اب کتا دیکھ لیں، شیر دیکھ لیں، بھیڑیا دیکھ لیں، ان کے پنجے ہیں، تو جو پنجے والے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حرام ہیں۔ اور جن کے 2 کھور ہوتے ہیں سوائے گدھے کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا، تو جن کے 2 کھور ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے۔ گھوڑا بھی حلال جانور تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے پیش نظر اس کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ رکوع نمبر 6 کے اندر جو لوگ مفلسی اور غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، یا آج کے زمانے میں عورتوں کا حمل ضائع کر دیتے ہیں، یا فیملی پلاننگ کرتے ہیں اور بچہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ مسئلہ سن لیں، بچہ اگر 120 دن کا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہے، ایسا حمل ضائع کرانا یہ قتل کا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جب ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو ان کو رزق دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کسی دستور اور طریقے کے تحت تو کھا سکتے ہو۔ وہ دستور اور طریقہ یہ ہے کہ اگر یتیم کے مال کی کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اپنی اجرت کے طور پر اس یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، ورنہ کسی یتیم کا مال کھانا یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ اس سورہ نام کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نیکیاں دے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو ایک گناہ ہی کا سزا ملے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ ایک کے اوپر دوسرے کے گناہوں کا بھار نہیں لادا جائے گا۔ اس آیت کی بنیاد پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے گناہ کا خود وزن اٹھائے گا، کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسروں کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے آدم کے پیچھے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں اولاد آدم کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جانب سے اس پر حملہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تم نے 4 جہتیں اپنے لیے رکھ لیں، تو 2 جہتیں میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ وہ 2 جہتیں یہ ہیں اوپر اور نیچے۔ جب بندہ اپنا سر زمین پر رکھے گا میں اوپر سے اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات کر دوں گا۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لباس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے انسان لباس تیری زینت کے لیے ہے، اور سارے لباسوں سے اچھا لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کو کہتے ہیں۔ بروز محشر جب اللہ حساب کر دے گا، اہل جنت جنت سے نکل کے اعراف میں آئیں گے۔ اعراف وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ ہوں گے، وہ بچے جو بچپن میں فوت ہوئے اور وہ کافروں کے بچے تھے، انہیں نہ جہنم میں پھینکا جائے گا نہ جنت میں، وہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ یا وہ لوگ جن کے نیک اعمال اور گناہ برابر ہوں گے، وہ نہ دوزخ میں جائیں گے نہ جنت میں، ابتداً وہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ تو کسی دن جو اہل جنت ہیں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے اپنے دوستوں کو ملنا جو دنیا میں ہمارے دوست ہیں، پتہ لگے گا کہ وہ جہنم میں ہیں، تو اللہ ان کو موقع دے گا، وہ جہنم کے کنارے پر آئیں گے، اور جہنم کے کناروں پر جب آ کر ان کو آواز دیں گے کہ میرے دوستوں کہاں ہو، وہ آئیں گے، اور جہنم جو نا وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی اس وقت جہنمیوں کو بولیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ رب کا وعدہ پورا ہوا، تم بتاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہوا، ہم نے برے کام کیے جہنم میں آگے، لیکن تم ہمارے دوست تھے، خدا را ہمیں یہاں سے نکالو۔ لیکن اس وقت جنتی کہیں گے نہیں، اب ہم تمہیں نکال نہیں سکتے۔ تو وہ کہیں گے کہ اچھا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، جو تمہیں جنت کا پانی یا رزق ملا ہے، اس رزق اور پانی سے تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ تو اس وقت جنتی کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں اور یہ تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو یوں ہوگا کہ وہاں پر ہماری اپنی دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن کاش ہم سب کی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ جنت میں کرائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔